عافیت کے پروگراموں کے سلسلے میں آج اپنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے شیخ، ہمارے استاد جناب یوسف تیبی صاحب بھی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے آج یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا ہے، یا ان لوگوں کے لیے جن کا تسلسل ٹوٹ گیا، دراصل دوبارہ دہرا دیں کہ ہم ان پروگراموں میں عافیت کی گفتگو کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کے معاملات میں ایسے طرز عمل کو اختیار کریں کہ جس سے وہ بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور جس سے وہ بیماریوں کے علاج سے بھی بچ سکیں، صحت مند رہیں۔ تو صحت مند ہیں، صحت مند رہیں، بجائے اس کے کہ ہم توقع کریں کہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی تو علاج اس کا دوا دارو کر لے گا، عموماً نہیں کر پاتا۔ علاج ایک مستقل لگ جانے والا روگ ہے، تو بہتر ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت ودیعت کی ہے اس پہ ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے، ایسا طرز زندگی اختیار کیا جائے کہ وہ صحت ہی رہے، عافیت ہی رہے، بیماری یا اس کے علاج کی جانب نہ جانے پائے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے گفتگو کرتے آئے ہیں، اور ہم نے انسانی جسم کی زبردست کمپلیکسٹی کے اوپر، اس کی پیچیدگی کے اوپر بات کی۔ ہم نے انسانی جسم کی زبردست صلاحیتوں پہ بات کی، حیرت انگیز صلاحیتوں پہ بات کی، اور ہم نے انسانی جسم کے ان خصوصیات پہ بات کی جن خصوصیات کی بنیاد پہ یہ جسم جو ہے وہ بہترین افعال کو سر انجام دے پاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت فٹ بھی رکھتا ہے مختلف قسم کے ماحول میں۔ ہم نے اس کے ساتھ یہ گفتگو کی کہ جب ہم نے ان انسانی پیچیدہ اور گوناگوں خوبیوں والے انسانی جسم کو کنٹرول کرنا ہے، تو قدرت نے ہمیں 4 کنٹرول بٹن یا 4 کنٹرول سسٹم عطا فرمائے ہیں، اور ان کو ہم نے سادگی اور آسانی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی اپنے ناظرین کے لیے، جو ہیں صحیح کھاؤ، صحیح رہو، رہن سہن رکھو، صحیح سوچو اور صحیح ماحول میں رہو۔ ان میں سے 3 کنٹرول بٹنز یا 3 کنٹرول سسٹم کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے صحیح سوچو۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم صحت اور عافیت کے معاملے میں سوچ کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ ہمارے 4 مختلف کنٹرول سسٹمز میں سے ایک اہم کنٹرول سسٹم جو ہے اس کی گفتگو صحیح سوچنے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہم نے ریئلائز کرنا ہے، ہم نے اس بات کو باور کرنا ہے کہ سوچ ہمارے کنٹرول میں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس وقت اس طرح سے بھٹکے ہوئے ہیں یا اس خیال میں بھٹکے ہوئے ہیں کہ سوچ تو ہمارے کنٹرول کا آئٹم ہی نہیں ہے، سوچ تو ہمارے کنٹرول کا منبع ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے صحیح سوچیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ یقین رکھیں کہ سوچ یا آپ کا دماغ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، آپ الگ چیز ہیں اور آپ کا دماغ الگ چیز ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ باور کرنا چاہیے کہ مجھے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ وہ واقعی ایسی طاقتور چیز ہے کہ وہ آپ کو خیالات کے بہاؤ میں کہیں لے جاتا ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ صحیح سوچو، سوچ کو کنٹرول کرو، اور اس صحیح سوچوں کی وجہ سے یا اس غلط سوچنے کی وجہ سے ہم کیسے بیماری کی جانب بڑھتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم شیخ تیبی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ سوچ اور سوچ کی صحیح سمت کے رکھنے کے بارے میں ہمیں دین اور جو دین کی تعلیمات ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ ہر زاویے پر بات کرتا ہے۔ کوئی ایسا زاویہ نہیں جو ڈھکا چھپا ہو اور اس میں ایسی چیز نہ ہو، بلکہ آپ کوئی بھی موضوع لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہر موضوع پر ہمارے لیے رہنمائی بیان کی ہے۔ تو جہاں تک سوچ کا تعلق ہے، پہلی بات یہ کہ ہماری سوچ آخرت ہونی چاہیے، ہماری سوچ دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہمیں مرنا ہے اور اس جہان سے اس جہان کے لیے کام کرنا ہے، اس جہان میں کام کرنا ہے تاکہ وہ جہان اچھا ہو جاوے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ اس جہان سے نکل کر اگلے جہان کی بہتری کے لیے جاری ہوتی ہے، تو بہت زیادہ مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جمع اللہ علیہ امرہ۔
وجعل غناہ بین عینیہ، جس شخص کی سوچ الٹیمیٹ ویژن آخرت کی بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام دیتا ہے۔ نمبر ایک، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص بہت مصروف ہے اور واش روم میں بھی اس کو فون آ رہے ہوتے ہیں اور فون ان کو سونے بھی نہیں دے رہے ہوتے، اور جی بہت مصروفیت، بہت کام کرتا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مطمع نظر آخرت ہے اس کا معاملہ کلوز کر دیتا ہے، کوئی بہت پھیلا ہوا نہیں ہوتا۔ نمبر دو، جعل غناہ بین عینیہ، دوسری نعمت اللہ اس کو یہ دیتا ہے کہ غنا جو فقیری کی اپوزٹ ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ ہر وقت وہ یہی سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں کروڑوں سے اچھا ہوں، میں دسیوں کروڑوں سے اچھا ہوں، اللہ نے جو مجھ پہ نعمتیں کی ہیں وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہیں۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس، من کانت دنیا ہمہ، جس نے مقصد حیات دنیا کو بنایا اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، حالانکہ دنیا تو ایک مجبوری ہے کہ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اصل مقصد تو تیرا عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ہر وقت دنیا کو ہی مقصد بناتا ہے، ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہے مجھے مفاد کیا ملے گا۔ چاچا بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، گھنٹہ جانے کا، گھنٹہ آنے کا، گھنٹہ وہاں لگے گا، اتنی دیر میں تمہیں اتنا کما لوں گا، تو بہتر ہے ان کو پیسے بھیج دو اور فون پہ حال پوچھ لو۔ تو جب ہر بات کو پیسے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دنیا کے حساب سے، دنیا کو ہی مقصد حیات بناتا ہے، تو پھر اللہ اس کو دو سزائیں دیتا ہے۔ نمبر ایک، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے، وہ بھاگتا رہتا ہے، آدھی زندگی روڈ پر گزارتا ہے۔ اور دوسری سزا یہ دیتا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہی نظر آتا ہے بھی حالات بہت خراب ہیں، ڈالر دیکھو کہاں چلا گیا، پیٹرول دیکھو کہاں چلا گیا، اور فوج نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، اور دیکھو حالات اتنے غلط ہو گئے ہیں۔ اب آپ اس سے اگر کسی چیریٹی کے لیے چندہ مانگو تو وہ کہے گا نا جی آپ کو پتہ ہی نہیں حالات کیسے جا رہے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے اور ملتا ہی کچھ نہیں ہے، آج تو یہ حال ہو گیا، وہ حال ہو گیا، یہ ملک تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اب تو یہاں سے رہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہر وقت شکوے شکایت ہی اس سے سنیں گے آپ۔ اور اگر آج سے آپ 40 سال پرانا ٹی وی نکال لو، اخبارات نکال لو، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا، وہ جناب کیا ظلم ہو گیا ہے کہ دیسی گھی سیدھا 10 روپے کلو ہو گیا ہے، یہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات بھی خراب ہی ہیں، مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنیں، آپ فرماتے ہیں من قال ہلاک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے نا دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، زمانہ بڑا خراب ہو گیا، وہ سب سے زیادہ ہلاک وہ خود ہوتا ہے، اس کو اپنے جیسے سب نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سوچ آخرت کی بنائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتا ہے، وہ نیچے دیکھنا سیکھتا ہے، اس کو دنیاوی حساب سے نیچے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو۔ هو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس سے یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کی ناقدری نہیں کرو گے۔ تو جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کی قدر کروں اور رب ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کروں، اور جو مجھے تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کروں۔ اس پر بہت لمبی لمبی بحثیں قرآن اور سنت میں موجود ہیں، اگر ان پر بات کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن بہرحال اچھی سوچ بنانا، ایک تو آخرت کو ٹارگٹ کرنا، نمبر دو یہ کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اچھا موبائل دیکھتے یا کسی کی گاڑی اچھی دیکھتے یا گھر اچھا دیکھتے ہیں تو اس میں حکم ہے کہ نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو۔ آپ سے نیچے بھی تو لوگ ہوں گے نا، اگر آپ کے پاس جوتیاں نہیں ہیں تو کتنے لوگ ہیں پاؤں کے بغیر ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے۔ پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے بکتب رزق ہی، کتنا رزق کمائے گا، وہ اجل ہی، اور اس کی موت کب آئے گی، وہ عمل ہی، کیا کر کے مرے گا اور کہاں جائے گا، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اعتراض ہے کہ میری معیشت کمزور ہے اور فلاں کی مضبوط ہے، تو پھر تو
اگر واویلا کرتا، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، تو خالق کی شکایت مخلوق کو لگا رہا ہے۔ ہمیشہ بچے کی شکایت باپ کو ہوتی ہے، شاگرد کی شکایت استاد کو ہوتی ہے، لیکن اب تو رب کی شکایت اس کی مخلوق کو لگا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ایسے کیوں لکھا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے اس پر خوش ہو جا، تو بہت زیادہ غنی بن جائے گا۔ تو یہ سوچ کی بات ہے۔ نیچے دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اوپر دیکھو گے تو ٹھنڈے سانس لوگے، اور پھر حسد پیدا ہوگا، اور حسد والا بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہی کر رہا ہوتا ہے۔ جو رب نے لکھا ہے، جن چیزوں میں اختیار دیا ہے اس میں اختیار کو استعمال کر۔ اذان ہوئی، نماز کے لیے جانا نہیں جانا تیرے پاس اختیار ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے لکھ کر ہمیں مجبور کیا ہے ان میں صبر بھی کر اور شکر بھی کر۔ یہ حکم ہے رب ذوالجلال والاکرام کا، اور اس سے انسان بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں صبر اور شکر کے بارے میں؟ شیخ صاحب، جیسے میں نے سمجھا انسانی نفسیات کو اپنے سائنٹیفک علم کے ذریعے، میں نے دیکھا کہ یہ دماغ ایک باغی شخصیت ہے، اور یہ آپ کو، اگر آپ اس کو قابو میں نہ رکھیں تو یہ آپ کو 99% یا 90% یا جو بھی ایک بڑا عدد ہم کہیں، وہ آپ کو ماضی اور مستقبل میں مصروف رکھنا چاہیے۔ اللہ مستعان۔ ماضی کی اچھی باتیں اور ماضی کی بری باتیں۔ ماضی کی اچھی باتیں وہ آپ کو تفاخر میں رکھتا ہے، فخر، یہ میرے بڑے ایسے تھے، میرے آبا و اجداد ایسے تھے، میں نے یسٹرڈے یہ کیا، میں نے پچھلے یہ کارنامے کیے۔ مصروفیت کا ایک اس کا عمل یہ ہے کہ وہ آپ کو ماضی کے تفاخر میں رکھتا ہے، اچھی بات ہے، اور ماضی کے تعسف میں رکھتا ہے، بری بات ہے، یہ ہو گیا، یہ کاش ایسا نہ ہوتا، فلانی چیز مجھ سے مس ہو گئی، فلانا حادثہ ہو گیا۔ اب وہ ماضی میں ہو گیا لیکن وہ مصروف رہتا ہے اس کے۔ باقی آدھا وقت وہ مستقبل میں مصروف رکھتا ہے، اس میں بھی اچھی باتیں اور بری باتیں۔ اچھی باتیں تمنا، کاش ایسا ہو جائے، فیوچر میں ایسا ہو جائے، یہ سٹاک میرا اتنا بڑھ جائے، یا قیمت اتنی بڑھ جائے، یہ چیز سستی مل جائے۔ تمنا آتی رہتی ہے جس میں ابھی کوئی اس کا پریکٹیکلی عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا فیوچر کی بری بات ہے، تفکر، یہ نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے، سٹاک نہ گر جائے، مکان کی قیمت نہ گر جائے، حادثہ نہ ہو جائے، مجھے چوٹ نہ لگ جائے، میں بیمار نہ پڑ جاؤں، تفکر۔ اب یہ ماضی کے تفاخر اور ماضی کا تعسف اور مستقبل کا تفکر اور مستقبل کی تمنا، اس کا عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ ماضی میں ہے، وہ ہو چکا ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے، جو مستقبل میں پتہ ہی نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر دماغ جو ہے وہ حال کو چھوڑ کے، سامنے کی بات کو چھوڑ کے، جس کا تعلق شیخ صاحب نے فرمایا سامنے کی بات دیکھے گا تو یا صبر کرے گا یا شکر کرے گا، وہ سامنے آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ ماضی کے تفاخر اور تعسف میں یا مستقبل کی تمنا اور تفکر میں بزی رکھتا ہے، سامنے آنے ہی نہیں دیتا۔ سامنے آئے گا تو اپنا حال دیکھے گا، اپنا حال دیکھے گا تو صبر شکر کرے گا۔ جب وہ آپ اس کو قابو میں کر کے کسی طرح سامنے بھی لے آؤ، آپ اس کو قابو کر لو کہ نہیں، میں نے نہ ماضی سوچنا ہے، نہ میں نے مستقبل سوچنا ہے، میں نے حال سوچنا ہے، تو حال میں بھی آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو ایک اور یہ طے کے سارے سلسلے ہیں، توقع میں رکھتا ہے۔ جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کی توقع میں رکھے گا۔ پھر اگر وہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو تذبذب میں رکھے گا، کنفیوژن میں رکھے گا۔ جب آپ ماضی تعسف، ماضی جو وہ ہے تفاخر، مستقبل تمنا، مستقبل کا تفکر کو، اور پھر حال میں آئیں تو توقع اور تذبذب، کنفیوژن، اس کو قابو پائیں گے تو جا کے آپ حال میں آئیں گے، اور پھر آپ سوچنے کے اور آپ اپنے دماغ کو قابو کرنے کے اور اس سے اپنی مرضی کے کام لینے کے قابل ہوں گے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ ایک تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ دماغ کو ماضی اور حال میں مصروف رکھنے کے بجائے، ماضی اور مستقبل میں مصروف رکھنے کے بجائے اس کو حال میں مصروف رکھا جائے، اور حال میں بھی توقعات، ضرورت سے زیادہ توقعات اور ضرورت سے زیادہ تذبذب، کنفیوژن کے شکار ہونے سے بچایا جائے، اور عمل پہ جو ہے توجہ دی جائے۔ پہلی تو بات سوچ کا کنٹرول یہ ہے۔ دوسری بات سوچ کا کنٹرول کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت چیزوں کی اویلیبلٹی کی وجہ سے، من الحیث القوم من الحیث الدنیا، ہم امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں، کھانا پینا، عیاشی، آرام، ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے۔ تو ہم جو چیز پہلے کھانا پینا مثال کے طور پر طلب سے لیتے تھے، بھوک ہوگی تو کھاتے ہیں،
اب وہ ہم لذت سے کھاتے ہیں، چاہے وہ سونگھنے کی لذت ہو، چاہے وہ ذائقے کی لذت ہو. اور پھر طلب اور لذت کا اگلا درجہ ہے ہوس. ہم ہوس سے بھی معذرت کے ساتھ کھانا پینا اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کو ہوس کے ساتھ بھی جو ہے نا انٹرٹین کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. تو جب طلب جو ہے وہ لذت اور لذت جو ہے ہوس میں بدل گئی اور اس کی جو ہے سچائٹی یا اس کی بھراپن یا اس کا اس کو کہتے ہیں پیٹ بھرنا وہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی توقعات کو پورا نہیں کرتا اور اسی طرح سے ہم پھر اس سوچ کے ابہام کا شکار ہوتے ہیں. اب یہ سوچ کا ابہام سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ سوچ کہاں چوٹ پہنچا رہی ہے؟ یہ سوچ آپ کو دیتی ہے تناؤ، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریس، STRESS. یہ اسٹریس کیا کرتا ہے؟ یہ اسٹریس جس میں خاص قسم کے ہارمون جو فائٹ اینڈ فلائٹ یا لڑائی جھگڑے کے اور بھاگ دوڑ کے ہارمون جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. ان کے نام کورٹیسول ہیں، ان کے نام ایڈرینلین ہیں اور مختلف اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، کیمیکلز ہیں. یہ جو بھاگ دوڑ، لڑائی اور یا پھر بالکل ہی مایوسی اور جو ہے وہ انجماد کا شکار کرتے ہیں ہارمونز یا نیورو ٹرانسمیٹرز، یہ آپ کے جسم کو مسلسل تباہ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ پیچھے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ انسولین کو بھی برانگیختہ کرتے ہیں اور اس کو دعوت دے کے بلاتے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ مختلف تباہی کا سامان کرتے ہیں جسم کے اندر، جس کی وجہ سے فاسد مادوں کا جمع ہونا، اعضاء کا صحیح طور سے کام نہ کرنا، نیند نہ آنا، نیند کے نہ آنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مزید مشکلات اور پیچیدگیوں کا ہونا. تو چنانچہ وہ سوچ جو کہ تفاخر، تعصف، تمنا، تفکر، توقع اور تذبذب کے ساتھ جو ہے وہ چلی ہے، اور اب اس نے طلب، لذت اور ہوس کا راستہ لیا، اور اس کی وجہ سے جب وہ توقعات پوری نہیں ہوئی تو وہ تناؤ کا شکار ہو گئی. یہ سارے تے سے شروع ہونے والے الفاظ اتفاق سے. تو وہ تناؤ، وہ اسٹریس جو ہے وہ آپ کے ہاں غلط قسم کے جسم میں ہارمونز کو برانگیختہ کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، جو کہ مختلف تباہیوں کا باعث بنتے ہیں. اب یہ جو توقعات کا پورا نہ ہونا ہے اور توقعات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں تناؤ کا ہونا ہے، اس میں ہم پھر جو ہے وہ کیا دینی اشارے یا دینی گائیڈ لائنز یا دینی جو ہے وہ طرز عمل اختیار کریں، دین کا بتایا گیا طرز عمل اختیار کریں، جس کی وجہ سے ہم توکل، صبر اور قناعت کی طرف جائیں. اور یہ توکل، صبر اور قناعت جب تک موجود نہیں ہوگا، دنیاوی چیزوں کی توقع ہمیں تناؤ کا شکار رکھے گی. تو یہ صبر، توکل اور قناعت جو 3 ورڈ ہیں، اس کے بارے میں دین کس طرح سے اشارے کرتا ہے، کس طرح سے گائیڈ لائن دیتا ہے اور کس طرح سے ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے، اس کے بارے میں شیخ تیبی صاحب سے سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کانشس، ایک سب کانشس اور ایک ان کانشس. بعض دفعہ ڈرائیور ڈرائیو کرتا ہے اور اس کو وہ سو رہا ہوتا ہے، یا ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم رکوع سجدے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک طریقے سے، مگر آٹو پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کانشیسلی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہے کہ میں اب بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ کانشیسلی سن رہے ہیں. اور جو سب کانشیس ہے اس کا کام ہے جسم کو مینٹین کرنا. جسم میں ڈاکٹر صاحب کتنے کیمیکل بنتے ہیں؟ کوئی 1000 سے زیادہ کیمیکل ہیں جس ہاں، میں جو جگر بناتا ہے یا مختلف قسم کی گرودیں بناتی ہیں. بالکل. تو ہم جو ایکسٹرنلی لیتے ہیں ادویات، فلاں کام کے لیے فلاں کی دوا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جسم کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے اور اندر پوری فارمیسی لگی ہوئی ہے. جو جب آپ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو سامنے والے کا منہ لال کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ والے کیمیکل نکالتا ہے اور خون میں شامل کرتا ہے تو آپ کا منہ لال ہو جاتا ہے. اگر کہیں کو خطرہ ہو تو فوراً دل کیوں دھڑکنے لگ جاتا ہے؟ وہ والے کیمیکل وہ بناتا ہے کہ اب مجھے بھاگنا پڑے گا، اس کے لیے یہ کیمیکل چاہیے، تو وہ خون میں دوران تیز ہو جاتا ہے اور وہ خون وہ والے کیمیکل سے دھڑکن تیز ہو جاتی. تو پوائنٹ از دس کہ اللہ تعالیٰ نے جو اندر کا سسٹم بنایا ہوا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق سوچ کے ساتھ ہے. تو سوچ مثبت ہوگی تو پورا جسم، جو اندر والا ڈاکٹر ہے وہ صحت مند رہے گا، اندر والی فارمیسی صحت مند رہے گی، آپ بھی رہیں گے. اور اگر سوچ غلط ہو گئی تو وہ اندر والا ڈاکٹر بھی بیمار ہو سکتا ہے اور اس کی فارمیسی بھی غلط ادویات بنا سکتی ہیں، جیسا کہ کورٹیسول کی بات کریں ڈاکٹر صاحب کی، یہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں.
تو اچھی سوچ کیا ہے؟ جب آپ نے دیکھیں نا، حسد بری سوچ ہے، جلنا کڑنا کسی کے بارے میں بری سوچ ہے، بدگمانیاں کرنا بری سوچ ہے، یہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایاکم والظن، بچو بدگمانی سے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص کسی لڑکے لڑکی کو غلط حالت میں دیکھتا ہے تو وہ اگر 4 گواہ لا سکتا ہے تو بولے، ورنہ بولے نہیں۔ اس نے اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، مگر اسلام اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کو منع کرتا ہے بولنے سے۔ یعنی آپ خواہ مخواہ بدگمانی کر رہے ہیں، اس نے آنکھ سے دیکھا ہے، تو جس نے آنکھ سے دیکھا ہے اس کو کہا 4 گواہ نہیں تو تجھے 80 کوڑے لگیں گے، 4 گواہ ہیں تو ان کو پھر سزا ملے گی، اب 4 گواہ نہیں تو آپ چپ ہیں۔ تو یہاں جہاں آپ نے دیکھا نہیں وہاں پہ اللہ چپ خاموش کروا رہا ہے آپ کو، اور جہاں آپ نے خالی ایک گمان کیا ہے فلاں کے بارے میں، گمان کیا ہے اور آپ اس کو بیان کرتے جا رہے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ تو پردہ پوشی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی قیامت والے دن کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہوگا اور ایک ایک بندہ آ رہا ہوگا تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اس بندے کے حساب کے وقت یضع علیہ الجبار کنفہ، صحیح بخاری میں ہے کہ پردہ لگا دو۔ پردہ لگا کر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور اس کے گناہ یاد کروائے گا، اور وہ ایڈمٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، میں نے دنیا میں بھی تجھ پہ پردہ ڈالا تھا، آج ساری کائنات دیکھ رہی تھی، اب بھی میں نے پردہ ڈالا اور میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں۔ تو یہ کون ہوگا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ البتہ کوئی بندہ بہت ہی ایسا ہو جو فخر کرتا ہو اپنے گناہ پہ، تو لوگوں کو اس کی شر سے بچانے کے لیے بتایا جا سکتا ہے، یا آپ سے کوئی مشورہ مانگے کہ فلاں کے ساتھ تجارت کرنی ہے یا رشتہ کرنا ہے، آپ کو کیا خیال ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ روٹین میں ایسا نہیں ہے۔ تو پردہ پوشی بھی کرنا، بدگمانی سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ گمان کرے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، بندہ گمان کرے میں ٹھیک نہیں کروں، یہ ٹھیک نہیں ہوگی، تو اسی لیے بیمار آدمی کے پاس جا کر اس کو امید دلانی چاہیے اور کہنا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ تیری بیماری طہارت کا سبب بھی بنے گی اور تجھے شفا بھی ملے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح آپ سوچو گے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اب کوئی پے نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خالی سوچا اور اللہ فرماتے ہیں میں ویسا ہو جاتا ہوں، میں ویسا کر دیتا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے، حکیم نہیں ہوتے، ان کے ٹوٹکوں سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گمان کی وجہ سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے اس سے جو بھی راکھ کی پڑیا لی تو اس نے گمان کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو پانی پلایا گیا زمزم کے طور پہ، تو بعد میں اس کو چیک کیا اس کے جسم کو تو اس میں زمزم والی ہی خاصیتیں پائی گئیں، اور ایک آدمی اس کو سزائے موت تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس کو کہا کہ تمہیں سانپ لڑوا کر کے ڈسوا کر کے تجھے مارا جائے گا۔ تو 2 سوئیاں چبھوئیں اس کو تو وہ تڑپنے لگ گیا اور مر گیا، اور اس میں اسی طرح کا زہر پایا گیا جس طرح سانپ کا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے گمان یہ کیا کہ مجھے سانپ لڑ رہا ہے۔ تو یہ زہر کہاں سے آیا؟ باہر سے نہیں آیا، کوئی جادو نہیں ہوا، وہی سب جو اس کا کانشیس ہے وہ اندر کیمیکل بناتا ہے، اس طرح کے کیمیکل اس کے اندر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، کہ جب وہ جانور دیکھتا ہے ذبح ہوتے اس کے اندر ایسے کیمیکل بن جاتے ہیں جو بزدلی والے ہوتے ہیں، تو وہ کھانے والے پر بھی اثرات کرتے ہیں۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے، اور اگر میں اس بات پر بات کرنا شروع کروں کہ جو لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اور دنیا دیکھو کیا کرتی کیا کھاتی پھر رہی ہے، اگر میں غریب کے فضائل بیان کروں تو آپ یہ تمنا کرو کہ کاش میں غریب ہوتا۔ اتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کیے ہیں۔ 4 دن کی دنیا ہے،
جس کی غربت ہے اس کی غربت 50 سالہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کی یہ نعمت بھی 50 سالہ ہے۔ پھر اگلے جہان میں وہ پیسے والے کو پوچھا جائے گا اور اس کی مدت 50,000 سال ہے، اور غریب کو اگلے جہان میں نہیں پوچھا جائے گا ان نعمتوں کا جو اس کے پاس تھی نہیں، تو اس کی وہ موجوں میں ہوگا 50,000 سال، اور یہ پکڑا گیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تصور دلا کر کے ہماری سوچوں کی اصلاح کی ہے کہ تیرے پاس نہیں ہے تو صبر کر، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور تیرے پاس ہے اس کو مثبت طور پہ استعمال کر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یا کم از کم دنیا کی جائز ضرورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں اس کو استعمال نہ کر۔ تو یہ طریقہ ہے دنیا میں سوچ کو درست رکھنے کا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس وقت وقفہ لیتے ہیں، اور اس وقفے کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سلسلے کو وہیں سے جہاں سے یہ ٹوٹ رہا ہے۔ وقفے سے پہلے جیسا کہ ہماری گفتگو جاری تھی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی سوچ بھی انسان کی صحت کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے، اور انسان کی سوچ کا بہتر کنٹرول ہی اور اس کا بہتر برتاؤ ہی انسان کو صحت مند رکھنے اور اس کو عافیت میں رکھنے کا ایک بہترین بڑا سبب ہے۔ اور ہم نے یہ بات کی کہ یہ سوچ جب انسانی دماغ کے اندر موجود جو اس کو ودیت کی گئی ہیں چیزیں اگر وہ قابو سے باہر ہوتی ہیں تو وہ تناؤ پیدا کرتا ہے، تناؤ کورٹیسول اور مختلف قسم کے ہارمونز اور کیمیکلز پیدا کرتا ہے، اور وہ جسم میں تباہی کا سبب بنتے ہیں، اعضائے رئیسہ کی اور جسم کے افعال کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اس کو بلڈ پریشر کا نام دے دیجئے، آپ اس کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا نام دے دیجئے، آپ اس کو ڈائبٹیز کا نام دے دیجئے۔ ساری چیزیں جو ہے دنیا میں اس وقت جو بڑی بڑی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، جو بچائی جا سکنے والی بیماریاں ہیں، جیسے کہ کارڈیو یا کڈنی یا کسی اور عضو سے متعلق بڑی بڑی بیماریاں، ان کے اسباب میں اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کہیں اسٹریس اور کہیں سلیپ، جو کہ دراصل آپ کی سوچوں کا ہی مجموعہ ہے۔ تو یہ اب دنیا سائنس اور جدید جو تحقیق ہے وہ یہ مان رہی ہے کہ سوچ جو ہے وہ تناؤ کا، اور تناؤ جو ہے وہ بیماری کے سبب میں سے یا اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوچ کا کنٹرول کیسے کیا جائے، یا جو بھی یہ سوچ ہے جو تناؤ کا سبب بن رہی ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ماضی کی تمنائیں، ماضی کے تعصف، ماضی کے تفاخر، یا مستقبل کی تمنائیں اور مستقبل کے تفکر، یا حال میں جو آپ کو تذبذب ہے، کنفیوژن لاحق ہے، یا حال میں جو آپ کی توقعات ہیں، یا حال میں ہم کسی طلب سے لذت اور لذت سے ہوس کے سلسلے میں پھنس گئے ہیں، یہ تمام چیزیں سوچ کا تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کا جو توڑ ہے وہ آپ کی سوچ ہی ہے، اور وہ سوچ کیا ہے، وہ کیا پیدا کرنی ہے، دین کیا بتاتا ہے، وہ میں نے اپنے استادان گرامی سے سیکھا کہ وہ سب سے پہلے تو آپ کا جو لیول 1 کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے قناعت اور توکل۔ قناعت اور توکل کو پکڑتے ہیں تو آپ جو امیڈیٹ جو آپ کو چوٹ لگی ہے، یا فوری طور سے جو آپ کو زخم پہنچ رہا ہے تناؤ کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے، جب تک آپ میں قناعت اور توکل موجود نہیں ہے، وہ فوری طور سے جو پیراسیٹامول یا جو سنی پلاسٹ لگنا ہے، جو پلاسٹر لگنا ہے، یا جو درد کا علاج ہونا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد ایک صبر، رضا اور شکر کا سلسلہ ہے۔ تو آئیے ہم دین کی روشنی میں اس قناعت، توکل، صبر، رضا اور شکر کے سلسلے کو سمجھتے ہیں شیخ صاحب سے۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، وَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کاش کا لفظ نہ بولا کرو، کیونکہ کاش کے لفظ سے شیطان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ آپ والی بات کتنی بڑی بات ہے، کیسے الفاظ ہیں۔ کہا لا تقل لو، کاش نہیں کہا کرو۔ تو کاش تو وہ ماضی ہے نا، پھر کاش یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا، ایسے کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اس وقت مجھے وہ کہہ بھی رہا تھا اور میں نے لیا نہیں، اب وہ پلاٹ اتنا مہنگا ہو گیا، کاش میں لے لیا ہوتا۔ تو مٹی ڈالو، چھوڑ دو اس کو۔
اس کو میں نے سعودیہ میں ایک مسجد یا اپنی جامعہ اسلامیہ کے کار سٹینڈ سے ہم نکل رہے تھے، تو سعودی کی گاڑی تھی، بیک واپس نکلے تو ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، تو باہر نکلے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دونوں خوش، ہاں بھائی وہ غلط ہو گیا، نقصان ہو گیا، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے لکھا تھا ہو گیا، بات ختم۔ اب بتاؤ کتنے پیسے لیتے ہو؟ کتنے میں نے وہاں سویر ایکسیڈنٹ دیکھیں، باہر نکلے چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور دوسرا نکلا ایک دوسرے کو منہ چومتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے لکھا تھا ہو گیا، اب بتاؤ کہ کچھ لینا دینا ہے کہ نہیں، بس بات ختم۔ ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے، تقدیر پر ایمان کی کمی ہے، کہ سب سے پہلے تو بیچ چوراہے کے روڈ گاڑی کھڑی کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ظالم ہوگا وہی زیادہ لڑائی کے لیے آئے گا، اور وہی زیادہ گالیاں دے رہا ہوگا، اور وہی زیادہ گرم ہو رہا ہوگا۔ تو یہ جو ہو چکنے کے بعد تو یہ درست ہے کہ جو معاملات ہیں کوئی لینے دینے کے وہ تو ہونے چاہیے، لیکن جو ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا، اس کو چھوڑ دو۔ اس پر بہت زیادہ افسوس اور بہت زیادہ وہ تعصب والی بات وہ ختم کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اس موضوع پہ بہت زیادہ نصوص مل جاتی ہیں، مگر میں ایک ایک بات کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے۔ اسی طرح جو اگلی بات ہے، جو سابقہ بات، اس میں سے ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیں کہ میت پر نوحہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کی نشانی قرار دیا ہے۔ نوحہ کیا ہے؟ کاش یہ نہ مرتا، تو کیوں مر گیا، میری زندگی تمہیں لگ گئی ہوتی، یہ ہو گیا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور گلے سے آواز نکال کے ناشکری کا جملہ بولنا حرام ہے۔ البتہ آنکھ سے آنسو آ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اور وہ بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ماضی کو چھوڑ دو۔ اب جہاں تک مستقبل کی بات ہے، تو مستقبل کے بارے میں یہی کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آخرت کو ٹارگٹ کریں، ہماری سوچ کا محور آخرت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، مجھے کہتے ہو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آپ وہ چھوٹے چھوٹے گھروندوں میں رہ رہے ہیں، تھوڑا اچھا گھر ہونا چاہیے، اور آپ کا یہ اچھا ہونا چاہیے، میں کیسے نخروں میں رہوں، میں کیسے نعمتوں میں رہوں۔ حالت تو یہ ہے کہ حضرت اسرافیل کے منہ میں وہ باجا، وہ سور انہوں نے منہ میں لیا ہوا ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور میں سور میں پھونکوں اور ساری زمینوں اور آسمانوں کی مخلوقات کو تباہ کر دوں۔ تو جب حالت یہ ہے کہ منہ میں لے کر انتظار کر رہے ہیں، موت ہے کہ آئی کہ آئی، تو میں پھر خواہ مخواہ دنیا میں ناز و نعمت والی زندگی اور نخرے والی کیسے گزار سکتا ہوں۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میرے اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صحرا ہے یا جنگل ہے، ایک آدمی لمبے سفر سے اونٹ پر آ رہا ہے، گھوڑے پر آ رہا ہے، راستے میں کوئی سایہ نہیں تھا، ایک درخت ملا جس کا سایہ تھا، وہاں اترا، تھوڑا سا لیٹ گیا، تھوڑا دم لے لیا، سانس نکال لی، پھر بیٹھ کر آگے نکل گیا۔ تو یہ درخت کے نیچے جتنا عرصہ رہا، یہ عرصہ ہی اس کا یہ زندگی ہے، ورنہ ہم کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جانا ہے، یہ ہماری لمبی زندگی ہے جدھر ہم نے جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہمیں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کیا کھانا کیا ملنا ہے۔ ہماری معیشت دیکھو، اگر غریب نہ ہوتا تو کائنات چل نہیں سکتی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا کے پاس اگر 10-10 کروڑ روپیہ ہو، ہر شخص کے پاس، اس سے کم کسی کے پاس نہ ہو، تو کون کسی فیکٹری میں کام کرے گا، کون کھیتوں میں جا کر کام کرے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کائنات چلانی ہے، اس لیے اس نے کچھ لوگوں کو مزدوری کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کچھ کو آفیسر بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ کو سیٹ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی امتحان کی کیفیت اپنی اپنی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ اب میں اپنے ناظرین کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریب کی آزمائش بڑی ہے یا امیر کی آزمائش بڑی ہے؟ لا محالہ امیر کی آزمائش بڑی ہے، جس کو آج آپ اپنا ٹارگٹ سمجھتے ہو، جس کو آج اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو نا، وہ اتنی بڑی مصیبت میں ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں جب معراج پر گیا تو مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء، میں نے جنت میں دیکھا کہ اکثریت فقیروں کی ہے، غریبوں کی ہے۔ تو غریبی کے امتحان میں پاس کی ریشو زیادہ ہے، امیری کے امتحان میں پاس کی ریشو کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبی کا امتحان آسان ہے اور پیسے والے کا امتحان مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور پھر غریب کی بیچارگی 50 سالہ ہے اور امیر کی بیچارگی 50,000 سالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فقیر مہاجر ہوں گے، مجاہد ہوں گے، وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دربار پوچھے گا کون ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر اس لیے کہ ہم نے جائیدادیں نہیں بنائی تھیں، مہاجر اس لیے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں تھا، جہاں اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے۔ تو دوسرا سوال کرتے ہیں اوحسبتم، تمہارا حساب ہو گیا، رزلٹ کارڈ آیا ہے تمہارے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں علی ما نحاسب، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ انما کانت اسیافنا علی واثقنا فی سبیل اللہ، ہماری کل جائیداد تو وہ تیگ تھی، تفنگ تھی، برچھا تھا، بھالا تھا، اور وہ تیر تھا، اور وہ ڈھال تھی، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھی، حساب کس چیز کا دیں ہم؟ تو دربان، اس کا نام رضوان ہے، وہ لاجواب ہو کر دروازہ کھول دے گا۔ فیقیلون فیہا 40 عاما، اور ایک روایت میں 500 عام، وہ جنت میں آدھی صدی رہیں، بلکہ 5 صدیاں رہیں گے۔ ابھی تک کوئی شخص حساب دے کر پاس ہو کر آنے والا نہیں آیا ہوگا۔ 500 سال بعد پہلا بندہ پیسے والا حساب دے کر پاس ہو کر آئے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو 50,000 سال اس کے کتنی مشکل میں گزرے ہیں، اور اب اس کے بعد کتنی مشاکل ہیں اس کے لیے۔ جو 5 سوال کیے جائیں گے، وقت کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، اور جتنے دروس سنے تھے ان پر عمل کتنا کیا، 3 سوال۔ اور چوتھا سوال ہے مال کیسے کمایا، اور 5واں سوال ہے کہ مال کیسے خرچ کیا۔ تو مال کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ تو جب تک سوال کا جواب نہیں ہوگا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ لن تزول قدم عبد، بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس وقت ٹھنڈے سانس لیتا ہے اور پریشان ہے اور لوٹ گسوٹ اور چوری سود برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، وہ اگر حلال طریقے سے چلے اور غربت والی زندگی گزار لے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت والی زندگی گزاری ہے، تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میری یہ سوچ دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس کے لیے چوری، خیانتیں، اس کے لیے کم تولنا، جھوٹ بولنا، یہ سب بیکار ہیں، اور اس کو سمجھ آئے گی کہ میرا دنیا کو ٹارگٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب آپ دنیا کو ٹارگٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کتنی زیادہ مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، کتنی بدگمانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، کس قدر ریلیکس ہو جائیں گے، کتنا آپ کو صبر آ جائے گا۔ تو پہلی بنیاد ہے صبر، اور جب آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور آپ کو سمجھ آیا کہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے، تو اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل کہ بس میرا رب جو میں نہیں کر سک رہا، میرا اللہ کر سکتا ہے، وہ یہ کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جب انسان صبر کرتا ہے اور توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صابرین کو اس کا اجر بغیر حساب کے ملے گا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بڑی سننے والی ہے، فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے بارے میں جنت کا اعلیٰ مقام لکھا ہوا تھا، اور وہ اپنے نماز روزوں میں اپنی نیکیوں میں سست تھا، اور رب یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی سی اس کی عمر ہے، اور اگر اسی سپیڈ سے چلا جو اس کی ہے تو یہ تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو میں نے لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ اس کو تکلیف دے کر، صبر کی توفیق دے کر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے لائن میں لگائے بغیر اس اونچے مقام پر رکھ دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی بے حساب ترقی کے لیے جو عبادت ہے وہ صبر کی عبادت ہے، نماز روزہ، حج خیرات، باقی عبادات نہیں، جس میں صبر زیادہ ہے جیسے روزہ ہے، وہ آپ کے لیے
ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ لائن میں نہیں لگاتا. میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے کسی کی نماز تھوڑی 6 نمبروں کی ہوگی، کسی کی تھوڑی کمزور ہوگی، لیکن ہے وہ اسی حساب سے چلے گا. آپ ایک دن میں 5 نمازیں ہی پڑھ سکتے ہیں، ایک رمضان میں 30 روزے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جس عبادت میں صبر انوالو ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قاعدے ضابطوں کے خلاف بغیر حساب کے اس کو اعلیٰ مقام پر بٹھا دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں، پھر وہ لوگ جو کم درجے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم درجے والے. جتنا آپ نبیوں کی سیرت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے آپ کی تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو تکلیفیں کم آئیں گی. تو اس حساب سے بھی صبر کرنے والے کو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپر کلاس میں ہوں اللہ کے نزدیک، اور میرا امتحان بڑا ہے. پرائمری کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے اور BS کا امتحان بڑا ہوتا ہے. تو جس کا امتحان، جس کی آزمائش بڑی ہے وہ اپر کلاس میں ہے، اور اگر اس کو اللہ نے صبر بھی دیا ہوا ہے تو وہ پاس بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ 4 دن کی زندگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت جلد انبیاء کرام کے قریب والے محلے میں اللہ اس کو مقام عطا فرمائے گا. تو یہ صبر ہے اور یہ شکر ہے. اور اس کے بعد رضا یہ ہے کہ بچہ فوت ہو گیا تو ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صبر کرو، تو میں نے صبر کر لیا اور میں نے واویلا نہیں کیا، لیکن دل میں بہت کڑن ہے، تکلیف ہے. رضا یہ ہے کہ دل سے بھی خوشی ہو جاؤ کہ یہ میرے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے، دل سے بھی ختم کر دو. ایک ہے کہ دل میں بڑی مصیبت ہے اور اپنے اوپر جبر کر کے زبان پر نہیں آنے دے رہا، یہ صبر ہے. اور رضا یہ ہے کہ اندر سے بھی خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ پر اتنا توکل اور اتنا اعتماد ہے کہ میرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا، میرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا. مجھے سمجھ نہیں آتی مگر وہ اس کے فیصلے بہرحال برحق ہوتے ہیں. انت الحق وقولک الحق وقضاؤک الحق، اللہ آپ حق ہیں، تیری بات حق ہے اور تیرے فیصلے حق ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے اس پر راضی ہوں، میں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں کہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. کوئی بھی تکلیف آ جائے، انسان بسا اوقات پیسے دے کر ڈاکٹر صاحب سے اپنی ٹانگ کٹوا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے باقی جسم کو بچانے کے لیے. تو اللہ بظاہر تو یہ تکلیف ہے، ٹانگ کٹ رہی ہے، مگر اس کا نتیجہ خیر کا ہے. تو ایسے ہی انسان یہ سوچے کہ بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے، مگر اس کا نتیجہ بہرحال اچھا ہی ہوگا. اور اس کے بعد بات آتی ہے شکر کی. تو میں ڈاکٹر صاحب سے اپنی زندگی کے بارے میں ایک آدھ اپنا ذاتی یا ان کی جو آبزرویشن کا کوئی واقعہ سننا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا شکر پر. جی ڈاکٹر صاحب. ہم ظاہر اس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہر قسم کے طبقات کے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو بھی رہتی ہے، اور ان کی زندگی اور اپنی زندگی اور اس کے حالات کا اپنے ساتھ گزرنے والے اور اپنے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کے حالات کے ساتھ گزرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے مشاہدے کا موقع ملتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی چیز بڑی گزر جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کی بہت پیاری چیز جو ہے وہ ماضی میں چلی گئی اور اب آپ کو اس کا ظاہر تعصف جو ہے وہ گھیرے رکھ رہا ہے، تو جو چیز آپ کے ساتھ حال میں ہے جب تک آپ اس کا شکر نہیں کرتے، وہ تعصف آپ کو ڈپریشن، اور ڈپریشن آپ کو تناؤ، اور تناؤ آپ کو صحت کی بربادی کی طرف لے جاتا ہے. تو اب وہ چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ ماضی کا حصہ ہو گیا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی یا اپنے دوستوں یا اپنے رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے ملنے جلنے والے لوگوں میں دیکھا کہ جب کوئی چیز ماضی کا حصہ ہو جائے اور اس پہ تعصف حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو جو موجود حال میں چیزیں ہیں ان کا شکر آپ کو ماضی کے اس حصے کے تعصف سے بہت زیادہ بچاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کسی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچتے ہیں، صحت کی بربادی سے بچتے ہیں. اب اس سلسلے میں مزید گائیڈنس یا مزید جو دین کی اشارات ہیں اور رہنمائیاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اس سلسلے میں ہم شیخ صاحب سے رجوع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس کے ہر فیصلے کو ہم اچھا سمجھیں. بہت بہت غلط اور ایکسیڈنٹ اور خون بہہ رہا ہے اور بہت حالت خراب ہے، الحمدللہ، نہ جانے اس سے زیادہ بڑی تکلیف آنی تھی اور اللہ نے بچا لی.
یا یہ کہ اس کے ساتھ بسا اوقات انسان پر حادثہ آتا ہے، اس کے بعد اس کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جہاز اتر نہیں سک رہا تھا اور نیچے مسائل تھے تو خطرات پیدا ہو گئے تھے، تو اب مجھے موت نظر آنے لگی تو میں نے عہد کیا یا اللہ اگر زندگی ملی تو یہ اچھے کام کروں گا، تو وہ جہاز اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے بالکل زندگی بدل گئی اس کی، اور وہ نیکی پہ شروع ہو گیا۔ تو کتنی بار رب دار نافع عربی کا مقولہ ہے کہ کئی نقصان دہ چیزیں فائدہ کر جاتی ہیں، تو انسان کو ہر حالت میں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جہنم ہو یا قبر کا عذاب ہو یا وہ ہو، تمام قسم کی دنیا کی اور آخرت کی سزاؤں کی سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور مجھ پر ایمان لاتے رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب جہنم میں دیکھا عورتیں زیادہ تھیں تو پوچھا لوگوں نے، تو آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو مرد کرے یا عورت کرے، ناشکری باعث عذاب ہے۔ تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں نا، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا بنگلہ اتنا اچھا تو میرا کیوں نہیں؟ بھئی یہ جہان کمپٹیشن کا ہے ہی نہیں، یہ تو کمپٹیشن کا جہان نہیں ہے۔ کمپٹیشن تو آئے گی آخرت کے بارے میں، اب ہے، اور پھر وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے گا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب قدردانی کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہ کا وعدہ ہم اور دیں گے۔ پیسے کی قدردانی کرو، اللہ پیسہ اور دے گا۔ آنکھ کی قدردانی کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو، اللہ بینائی اچھی کر دے گا۔ زبان کی قدردانی کرو، اس سے اچھا بولو، اپنی صلاحیتیں، آپ کی طاقتیں، آپ کی تمام چیزیں رب کی نعمتیں، ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جائے، اگر نہیں تو کم از کم فروٹفل اور اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اور اس سے بھی کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت والے کاموں میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے۔ تو ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، یا ماضی پر پچھتاتے رہتے ہیں یا اگلی تمنائیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر، ان کی قدردانی، یہ ہمارے اندر بہت کم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آخری بتا دیں کہ یہ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کر کے ان کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جس طرح ہم نے شیخ صاحب سے سنا کہ آپ کی سوچ کا جو محور ہے، اگر اس میں توکل اور اس میں قناعت وہ آ جاتی ہے، اور آپ کی جو ناآسودہ تمنائیں، ناآسودہ توقعات، ناآسودہ خواہشیں، ان پہ قابو آ جاتا ہے، تو آپ کے دل کو اور آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اور اس سکون کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو ہمیشگی بخشنے کے لیے آپ صبر اور رضا اور شکر کے جو ٹولز ہیں، جو اوزار ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ پھر تناؤ، چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، تناؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم نے ایک ورڈ قرآن کی زبان میں سیکھا، سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ تو وہ تناؤ، کورٹیسول، ایڈرینلین اور دوسرے جو خراب ہارمونز ہیں ان کے جسم میں اخراج کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تناؤ کنٹرول ہو گیا، وہ اسٹریس کنٹرول ہو گیا۔ چنانچہ آپ صحت کے مسائل کا، سوچوں کی وجہ سے صحت کے مسائل کا شکار ہونے سے بچتے ہیں۔ تو جو بھی ماضی کا تعصف اور تفاخر ہو، یا مستقبل کی تمنا اور تفکر ہو، یا حال کا توقع اور تذبذب ہو، اور ایک ہوس یا ایک طلب یا ایک لذت کے پوری نہ ہونے انتقام کا جذبہ بھی، اور انتقام یا اس طرح کے جو وہ بھی توقع ہی ہے، انتقام جو ہے بدلے کی توقع ہے، تو وہ ساری چیزیں چونکہ نہیں پوری ہوتی ہیں، اور جب نہیں پوری ہوتی ہیں تو اللہ نے وہ اس کو تقدیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جب تک انسان توکل اور قناعت نہیں کرے گا، صبر شکر اور رضا نہیں کرے گا، انسان تناؤ کا شکار رہے گا۔ تناؤ، کورٹیسول اور دوسرے
موذی ہارمونز کو اور خراب ٹرانسمیٹرز کو جنم دے گا، اور یہ موذی ہارمونز اور ٹرانسمیٹر جو ہیں وہ آپ کی صحت کی خرابی کا سبب بنیں گے۔ چنانچہ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور ٹول نہیں ہے، کوئی اور اوزار نہیں ہے۔ مختلف قسم کی دوائیں نفسیاتی امراض کی اویلیبل ہیں، لیکن وہ کوئی نہ دیر پا اثر چھوڑ پاتی ہیں اور نہ کسی قسم، اور وہ علاج کا جو چیپٹر ہے وہ کھل جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ بھی ایک اسی طرح کی خرابی اور غربت کا سبب ہے جیسا کہ بیماری ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ دین کی روشنی میں توقع کو اور تمام جو موذی چیزیں ہیں تناؤ کی سبب بننے والی، ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں اور ان کو قناعت اور توکل کے اوزار سے اور صبر، رضا اور شکر کے اوزار سے کنٹرول کرنا سیکھ لیں، تو ہم صحیح سوچو یا صحیح سوچ رکھنے کا جو کنٹرول سسٹم ہے اس کو بہت اچھی طرح فعال کر لیں گے اور اپنی زندگی، اپنی عافیت اور اپنی صحت کا سامان کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔